حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسید بن حضیر، یہ ان کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں ان اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قال بینما هو یقرأ من اللیل سورة البقرہ وفرسه مربوطة عنده اذ جالت الفرس۔ فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا اور ان کا گھوڑا بھی ان کے قریب ہی باندھا ہوا تھا، اور گھوڑے کے کچھ قریب ہی ان کا چھوٹا بیٹا یحییٰ ان کا نام تھا، چھوٹا بیٹا وہ بھی وہیں سویا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگا تو جیسے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں میرا گھوڑا بدکتا ہے، گھبراتا ہے۔ اذ جالت الفرس فسکت فسکنت، اور جب میں خاموش ہو جاتا تو وہ گھوڑا بھی اچھلنا کودنا چھوڑ دیتا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے تلاوت تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دی کہ اگر یہ گھوڑا یوں ہی اچھلتا رہا تو ساتھ ہی بیٹا سویا ہوا ہے، کہیں اس کے جسم میں پاؤں نہ لگ جائے، گھوڑا کہیں اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَىٰ قَرِيبًا مِّنْهَا فَأَشْفَقَ أَن تُصِيبَهُ، تو ان کا بیٹا یحییٰ قریب سویا ہوا تھا تو آپ نے بیٹے کی وجہ سے تلاوت تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دی۔ تو کہتے ہیں وَلَمَّا أَخَّرَهُ، جب میں نے اپنے بیٹے کو اس گھوڑے سے تھوڑی دور کر دی تو کہتے ہیں کہ رفع رأسه إلى السماء، تو میں نے آسمان کی طرف اپنی نظر کی۔ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ، تو میں نے دیکھا کہ سائبان کی طرح، بادل کی طرح کوئی چیز ہے جو بالکل میرے گھر کے قریب آ رہی ہے۔ امثال المصابیح، چراغ کی طرح روشن۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ گھوڑا اسی وجہ سے بدک رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے وہ سائبان، وہ بادل جو روشن ہے، منور ہے، نور کا بادل ہے، وہ ایسے ایسے قریب آتا رہتا حتیٰ کہ وہ بادل ان کے بالکل دروازے تک آ گیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے پھر گھوڑے کی طرف دیکھا تو وہ بدکنے لگا، تو آپ نے یہ سوچ کر کہ کہیں گھوڑا بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے تلاوت چھوڑ دی، لیکن آپ کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اب کہتے ہیں کہ انہوں نے صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ رات میں تلاوت کر رہا تھا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وَتَدْرِي مَاذَا، تم جانتے ہو کہ وہ سائبان، وہ نور کا شامیانہ کیا تھا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ قال، آپ نے فرمایا تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، اگر تم یوں ہی قرات جاری رکھتے تو وہ فرشتے اتنے قریب آ جاتے کہ صبح تم بھی دیکھتے اور تمام لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھتے، اور وہ فرشتے لوگوں سے محجوب نہیں ہوتے، یعنی لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو یہاں تک تو یہ حدیث ہے۔ اور پھر بخاری کی دوسری روایت میں ہے
آپ نے فرمایا تلک السکینہ تتنزلت بالقرآن، وہ فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے اور یہ قرآن سننے کے لیے نازل ہوا۔ تو بخاری اور مسلم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو غور طلب ہے۔ سب سے پہلی بات، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ زندگی بھر کا معمول رہا کہ جب لوگ رات آرام سے سو جاتے تو یہ کتاب اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہم مختلف مشاغل میں اپنی راتیں گزارتے ہیں تو صحابہ کرام کا اور اسی طرح انہی کی طرح نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ رات قرآن مجید پڑھنے میں گزارا کرتے تھے۔ تو پہلا سبق اور پہلی تعلیم ہمیں اس سے یہ ملی کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن مجید سے ہمیں بھی خوب لگاؤ رکھنا چاہیے، قرآن سے محبت رکھنی چاہیے، اور جب بھی وقت ملے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ضرور بالضرور کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرشتے یا یہ فرشتہ اترا جسے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ سائبان کی طرح، شامیانے کی طرح فرشتے یا فرشتہ جس کا نام سکینہ ہے یہ اتر رہا ہے یا فرشتے اتر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے بالکل دالان تک آ گئے، دروازے تک آ گئے، اور حضرت اسید بن حضیر نے پھر خوف کی وجہ سے کہ کہیں گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے بچے کو نقصان نہ آئے، آپ نے تلاوت موقوف کر دی۔ تو یہ اسی رات اترا تھا یا ہر رات اترتا ہے؟ تو حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ ہر قاری قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ بھی ہر وقت ہی ہوتا تھا۔ ہاں، ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ نے ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے یہ معاملہ دیکھ لیا، ورنہ یہ روزانہ ہوتا تھا، یعنی جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ بتایا گیا کہ وہ فرشتہ اسی کام کے لیے معمور ہے کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے یہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کی تلاوت سننے کے لیے آتا ہے۔ جیسے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے یہ فرشتہ آیا یا یہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی، تو یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے آنکھوں سے، نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا ہے تو وہ یہ تمام تر عجائبات کو دیکھ لیتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مثلا مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے پر تشریف لے گئے، وہاں سے جب آپ آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کا لباس، آپ کے سر کے بال جھاڑنے لگی، دیکھنے لگی، چادر جھاڑنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تیز بارش ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ باہر سے اندر تشریف لائے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے بالوں کو خشک کر لیا جائے، آپ کی چادر کو خشک کر لیا جائے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے بال بھی بالکل خشک ہیں، سوکھے ہیں، اور آپ کی چادر میں بھی بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرا، پانی کی کوئی نمی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ بارش نور ہے، یہ نور کی بارش ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ابھی آپ پر برسی؟ آپ نے فرمایا یہ ہمیشہ مجھ پر برستی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے تو آج ہی دیکھا، تو آپ نے فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کبھی کبھی پردے اٹھا دیتا ہے تو وہ یہ سارے تمام تر عجائبات دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہاری نظروں سے ابھی پردہ ہٹا دیا تو مجھ پر نور کی بارش ہوتے ہوئے تم نے ملاحظہ کر لیے، دیکھ لیے، ورنہ یہ نور کی بارش کا سلسلہ مجھ پر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ ہے، ویسے ہی حضرت اسید بن حضیر
رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔ تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے تلاوت قرآن کرنے والوں کے لیے، قاری قرآن کے لیے، کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث بھی ہے نا، وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ 2 فائدے ملے۔ تیسرا فائدہ اس سے حاصل یہ ہوا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اگر سورہ کہف کی تلاوت والی روایت لی جائے تو پھر سورہ کہف کی فضیلت بھی واضح ہوگی کہ عام تلاوت قرآن مجید میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن سورہ کہف کی تلاوت میں خاص طور پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی عام صورتوں کے مقابلے میں سورہ کہف کی بسا اوقات الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت ہمیشہ کرتا رہے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور دجال کا فتنہ آخر وقت میں تمام فتنوں سے سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اور پھر جمعہ کے دن جب سورہ کہف کی تلاوت کی جائے تو اس کی فضیلت بھی واضح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، سطع لہ نور من تحت قدمہ الی عنان السماء، تو اس کے قدموں کے نیچے سے لے کے آسمان کی بلندی تک نور کا ستون بنا دیا جاتا ہے۔ نور کا ستون ہوتا ہے، یضیء لہ یوم القیامہ، جو نور کا ستون قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گا، روشنی کا باعث بنے گا۔ وغفر لہ ما بین الجمعتین، اور سورہ کہف کے جمعے کے دن تلاوت کی برکت سے اللہ 2 جمعوں کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں وہ بخش دیتا ہے۔ تو جو سورہ کہف کی خاص طور پر تلاوت کی فضیلت آئی نا، اسی وجہ سے ہم اکثر و بیشتر اپنے سننے والوں کو یہ ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام لازمی کیجیے، دوسرا یہ ہے کہ جن جن صورتوں کے بارے میں فضیلت آئی ہے، جن جن ایام میں فضیلت آئی ہے، تو ان دنوں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ لہذا سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن ضرور کر لیا کیجیے۔ اس میں کوئی تعین نہیں کیا گیا کہ نماز جمعہ سے پہلے کر لیں یا نماز جمعہ کے بعد کر لیں، جیسے آپ کو وقت ملے۔ نماز جمعہ سے پہلے بھی اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت کریں جب خطیب کا خطبہ شروع نہ ہوا ہو، اس لیے کہ جب خطیب خطبہ شروع کر دے تو اس وقت نہ نماز ہے، نہ کلام ہے، نہ ہی نماز ہے، نہ ہی قرات ہے، اس وقت فقط خطبہ سننا ہے۔ جب نماز ختم ہو جائے تو اس وقت کر لیں۔ یعنی جمعہ کے دن غروب آفتاب سے قبل جو بھی شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے وہ ان نیکیوں میں سے حصہ پائے گا۔ تو اس میں بھی کہا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے نا، اور یہاں پہ بھی کہا گیا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ کہف کی تلاوت کی تو ایسا نور روشن ہوا کہ اطراف کی ساری چیزیں روشن ہو گئیں۔ تو اس سے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بھی واضح ہوئی اور سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت بھی واضح ہوئی ہے۔ لہذا پیغام میرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیجیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ، یعنی یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرنے والی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ،
ماہر قرآن یعنی قرآن کو بڑی آسانی سے پڑھ لینے والا عزت دار، مکرم اور محترم فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا ہوگا، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، وہو علیہ شاق لہ، اور قرآن پڑھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے جس نے زندگی بھر کوشش کی ہے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، تو پڑھتے پڑھتے روانی آ گئی، اب اس کے لیے 1 پارہ پڑھنا، 2 پارہ پڑھنا یا زیادہ پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو وقت نہیں ملا یا جس نے غفلت کی ہے اور اب وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو تھوڑا مشکل ہوگا، مشکلات ہوں گی، تو وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے لیکن پھر بھی پڑھتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی فضیلت بیان کی، فرمائے جو ماہر قرآن ہے وہ مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ماہر قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھنا جس کے لیے دشوار ہے، اس کے باوجود وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے لیے دونا اجر ہے، وہ ڈبل ثواب پائے گا۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب پائے گا، اور ایک تکلیف میں ہونے کے باوجود قرآن نہیں چھوڑ رہا، اس کا ثواب پائے گا۔ لہذا ان تمام برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نیت کیجئے، اور اپنی زندگی میں جیسے اور کاموں کے لیے مصروفیات ہیں اور کاموں کے لیے وقت ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت ضرور نکالیے۔ حفاظ تو پورے سال قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عام لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اس کا اہتمام کر لیں گے، ایک مرتبہ عادت لگ گئی تو پھر انشاءاللہ پھر عادت نہیں چھوٹے گی، بلکہ یہ عادت تو ایسی ہے کہ جو قرآن پڑھنے کا عادی ہو جائے، قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا۔ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام رکھیے، انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں ہماری زندگی میں بھی ہمیں محسوس ہوں گی، ہمارے گھروں میں بھی اس کی برکتیں ہمیں محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے اور تلاوت قرآن ہر ایک کے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔